अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना ग्रेड 10 का एजुकेशन की बाब नंबर 8 शुरू करेंगे, जिसका नाम है मदरसे की सरगर्मियों की तंजीम। मदरसे की सरगर्मियों की तंजीम का हम लोग पहला सवाल देखें तो वो बनता है कि नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों में फ़र्क बयान करें। हम लोग बताएंगे कि नसाबी सरगर्मियाँ और हम नसाबी सरगर्मियाँ कौन सी होती हैं। अगर हम थोड़ा सा देखें तो नसाबी सरगर्मियाँ, जैसे कि नाम से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जो हमारे नसाब से, हमारे सिलेबस से, हमारी किताबों के मुतलिक होंगी, वो तमाम हमारी नसाबी सरगर्मियाँ होंगी। जैसे कि क्लास में हम जो काम कर रहे हैं, घर के लिए आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, हम साइंस लैब में जाके कोई सरगर्मी कर रहे हैं जो हमारे निसाब के मुतलिक है, हमारे सिलेबस के, हमारे किसी मजमून के मुतलिक है, वो हमारी निसाबी सरगर्मी होगी। लेकिन अगर हम नसाबी सरगर्मी को देखें तो हम स्कूल के अंदर भी या स्कूल के बाहर भी कोई ऐसी सरगर्मी करते हैं जो हमारी निसाब के मुतलिक नहीं है, लेकिन उस सरगर्मी को करने से हमें फ़ायदा ज़रूर हासिल होता है, हमारी नशोनुमा ज़रूर बढ़ती है, हमारा नॉलेज, हमारे इल्म में ज़रूर इजाफ़ा होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस, हमारी किताब के मुतलिक नहीं है, वो हमारी हम नसाबी सरगर्मी होगी। तो देखें हम नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों, मदरसे में होने वाली नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों का फ़र्क दर्ज झैल है। नसाबी सरगर्मियाँ ऐसी सरगर्मियाँ या फ़आलतें जो नसाब की मुकर्ररा हदूद के अंदर रहते हुए इंजाम दी जाएँ, नसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। ये सरगर्मियाँ तलबा की हमागीर और हमजहत नशोनुमा करने में मदद देती हैं और नसाब के मकासद को हासिल करती हैं। नसाबी सरगर्मियों के लिए नसाब तैयार किया जाता है। इसमें दरसी मवाद, तरीक़ाकार और जायज़ा शामिल होता है। वो सरगर्मियाँ जो हमारे सिलेबस के मुतलिक होंगी हमारी नसाबी सरगर्मियाँ कहलाएंगी। हम उनसे बच्चों की नशोनुमा में मदद होगी। फिर हम लोग नसाबी सरगर्मियाँ जो नसाब तैयार करते हैं, हम लोग उस नसाब में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, दरसी मवाद शामिल होते हैं कि कितना पढ़ाया जाएगा, आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा और फिर जायज़ा कब लिया जाएगा। नसाबी सरगर्मियाँ अमूमन कमरा जमात में तदरीस व तलीम और मुतलका मजमून से मरबूत होती हैं। मसलन कमरा जमात में दिए जाने वाले इसबाक, घर का काम, इम्तिहान और साइंसी तजर्बात वगैरह नसाबी सरगर्मियाँ हैं। हम नसाबी सरगर्मियाँ तलीम से मुतलिक वो तमाम सरगर्मियाँ जो स्कूल की इमारत के अंदर या बाहर अंजाम पाती हैं, हम नसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। वो तजर्बात जो तलबा को मनसूबाबंदी और उसके नफाज में मशगूल रखते हैं, तलबा की दिलचस्पियों का मुजाहरा होते हैं और तलबा को सोसाइटी का एक ज़िम्मेदार फ़र्द बनाने में स्कूल की ज़ेर निगरानी एक अहम किरदार अदा करते हैं, हम नसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। वो सरगर्मियाँ जो नसाब के मकासद को तो मदद फ़राहम करें, लेकिन इनका ज़िक्र नसाब की दस्तावेज़ात में मौजूद ना हो, जो तालिब इल्म की हमागीर, हमजहत, नशोनुमा का फरीज़ा भी इंजाम दे, हम नसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। हम नसाबी सरगर्मियों का नाम अब दिया गया है, पहले इन्हें कुछ और नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि गैर नसाबी सरगर्मियाँ, गैर तदरीसी सरगर्मियाँ, क्लास से बाहर की सरगर्मियाँ, गैर जमाती सरगर्मियाँ, मावन नसाबी सरगर्मियाँ, ज़िमनी सरगर्मियाँ, समाजी सरगर्मियों के नाम से पुकारा जाता था। इन नामों की वजह से इनकी अहमियत पर तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन मौजूदा दौर में इनकी अहमियत के पेश नज़र इन्हें हम नसाबी सरगर्मियाँ कहा गया है। हम नसाबी सरगर्मियों ज़ाहिरन नसाब तलीम में शामिल नहीं होती, मगर इनके बगैर तलीम व तरबियत अधूरी और गैर मौसर होती है। अगरचे इनकी तदरीस दिगर मज़ामीन की तरह कमरा जमात में नहीं होती, लेकिन इन सरगर्मियों की बदौलत बच्चों की ज़हनी, समाजी, अहलाकी और माशरती नशोनुमा होती है। गोया ये नसाब की तकमील में मावन और मददगार होती हैं। यह हमारा हम नसाबी और नसाबी सरगर्मियों में फ़र्क था। अगर हम अपना सवाल नंबर 2 देखें तो वो बनता है हमारे पास कि हम नसाबी सरगर्मियों के इंतज़ाम की ज़रूरत क्यों पेश आती है। क्या अगर हम लोग नसाबी सरगर्मियाँ कर लेते हैं, हम अपना नसाब पढ़ लेते हैं, तो हमें हम नसाबी सरगर्मियों की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो हम नसाबी सरगर्मियों की ज़रूरत हमें क्यों पेश आएगी। हम आपको नसाब तो पढ़ा रहे हैं, आपका सिलेबस भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ जब तक हम नसाबी सरगर्मियाँ यानी कि मुकाबले ना करें, बच्चों को कहीं तरीफ़ी सफ़र में ना लेकर जाएं, तो बच्चों के अंदर खुद एतमादी, हौसला वगैरह कम पैदा होता है। कभी कभी नसाबी सरगर्मियाँ बच्चे के अंदर थोड़ा सा हला पैदा कर देती हैं या बच्चे के अंदर किसी किस्म की कोई कमी छोड़ देती हैं। तो जो कमी हमारे पास नसाबी सरगर्मियाँ छोड़ देती हैं, उन्हें भी हम नसाबी सरगर्मियाँ ही पूरा करती हैं। देखते हैं हम लोग
ہم نصابی سرگرمیاں ایسی سرگرمیاں جو نصاب کے مقاصد کو تو مدد فراہم کریں لیکن ان کا ذکر نصاب کی دستاویزات میں نہ ہو۔ اس کے علاوہ طالب علم کی ہمہ گیر ہمہ جہت نشوونما کا فریضہ بھی انجام دیں۔ ہم نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیوں کی ضرورت مدرسہ طلبہ کے لیے 2 قسم کی سرگرمیوں کا بندوبست کرتا ہے، ایک نصابی سرگرمیاں اور دوسری ہم نصابی سرگرمیاں۔ ہم نصابی سرگرمیاں اسی خلا کو پر کرتی ہیں جو نصابی سرگرمیاں چھوڑ جاتی ہیں، مثلاً کمرہ جماعت میں پڑھنے لکھنے، حساب کتاب، سائنس، آرٹس اور دیگر مضامین میں مہارت پیدا ہو جائے گی۔ یہ اس مہارت کے پیدا ہو جانے کا امکان ہے، تاہم طالب علم کی شخصیت و کردار کے کئی اہم پہلو نظر انداز ہو جائیں گے۔ کون کون سے پہلو نظر انداز ہوں گے؟ جسمانی حرکات و توانائی کا مناسب انداز میں استعمال، صحت و حفاظت کے اصول کا اطلاق، پیشوں کے بارے میں معلومات، فارغ اوقات کا موزوں اور پسندیدہ استعمال، معاشرتی تعلقات، روابط اور روزمرہ کے افعال و اعمال کی ادائیگی، شہریت کے احساس اور اخلاقی ترقی، ذاتی دلچسپیوں کو پورا کرنا۔ بعض اساتذہ کمرہ جماعت میں بچوں پر توجہ دیتے ہیں لیکن کمرہ جماعت کی تدریس میں وقت آڑے آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی اساتذہ آپ کی ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس دوران میں جو ٹائم ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ 30 سے 35 منٹ کا، 45 منٹ کا اگر ایک لیکچر چل رہا ہے آپ کا، تو اس میں آپ کا سبجیکٹ آپ کا مضمون پڑھاتے ہوئے کافی وقت گزر جاتا ہے، تو ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے کم وقت رہ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے علیحدہ وقت کا باقاعدہ بندوبست کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ان سرگرمیوں کو مدرسے میں نصاب کے پروگرام کے ساتھ ساتھ علیحدہ منظم کرنا ضروری ہے۔ طالب علم کی شخصیت کی بھرپور نشوونما اور ہمہ جہت ترقی کے لیے ہم نصابی سرگرمیاں بھی بہت اہم ہیں۔ مثلا جسمانی ترقی اور نشوونما کے لیے کمرہ جماعت میں انتظام ممکن نہیں ہوتا، ہمیں اس کے لیے میدانوں میں کھیلوں کا انتظام کرنا ہوگا، جمناسٹک یا ایتھلیٹکس وغیرہ کا بندوبست کرنا ہوگا۔ دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بہتر معاشرتی تعلقات قائم کر سکیں تو ہمیں ایسی سرگرمیاں منتخب کرنا ہوں گی جن میں طلبہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں، تعاون کریں، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں۔ وہ سرگرمیاں ٹیم ورک کی صورت میں منظم ہو سکتی ہیں، مثلا کوئی بھی اجتماعی کھیل ہو گیا جیسے ہاکی، فٹ بال وغیرہ، تعلیمی و تفریحی سفر وغیرہ۔ یہ تھا ہمارا کہ ہم لوگوں کو ہم نصابی سرگرمیوں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اب ہم اپنا تیسرا سوال دیکھتے ہیں کہ بزم ادب کے انعقاد کے لیے کس قسم کے انتظامات کی ضرورت ہوگی۔ ابھی ہم لوگوں نے سب سے پہلے سوال میں پڑھا کہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں کیا فرق ہوتا ہے، پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم نصابی سرگرمیوں کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اب تیسرے پہ ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک ہم نصابی سرگرمی ہے جیسے کہ کوئی بزم ادب ہے یا پھر ہمارے پاس کسی بھی قسم کے تعلیمی و تفریحی سفر ہے، تو ان چیزوں کو ان کے انتظام کے لیے کس قسم کی ضرورت کرنی پڑے گی ہمیں۔ اگر ہم بزم ادب یعنی کہ تقریری مقابلہ کروانا چاہتے ہیں تو کیا کیا چیزوں کا ہونا ہمارے پاس ضروری ہے، کس کس انتظام کا ہونا ہمارے پاس ضروری ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم بزم ادب ایسا تعلیمی و تفریحی پروگرام جس کا براہ راست معلم، تعلم اور متعلم سے تعلق ہو۔ معلم پڑھانے والا، تعلم پڑھنے والا اور متعلم دونوں کو کہتے ہیں، بزم ادب کہلاتا ہے۔ بزم ادب طلبہ کو اس قابل بناتا ہے کہ مجلس میں بلا جھجک اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، ان میں سامعین کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور جرأت پیدا ہو، کسی تقریر کے لیے مواد اور معلومات جمع کر سکیں۔ بزم ادب تقریری مقابلہ ہے۔ اب جب بچہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے جا کر بولے گا تو اس کے اندر سے جو اس کی جو ایک شرمانے والا پن ہوتا ہے، جو اس کے اندر جھجک ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، وہ کم ہوتا رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ سننے والوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب وہ کوئی بھی تقریر کرنے کے لیے کوئی بھی اسے جو ایک عنوان دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس پر تقریر کرے گا، وہ اس پر بولے گا، وہ اس کے لیے مواد جمع کرتا ہے، معلومات جمع کرتا ہے۔ اس سے طلبہ کے اندر الگ الگ جگہ الگ الگ کتابوں کو پڑھنے کا شعور پیدا ہوتا ہے، بہت سی معلومات ملتی ہیں انہیں، اور ان معلومات کو ہم فائدے میں کیسے لا سکتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے، ان معلومات کو ایک ترتیب میں کیسے لا سکتے ہیں، یہ سب باتیں اسے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ بزم ادب کے انعقاد کے لیے اہم ضروریات۔ بزم ادب کے انعقاد کے لیے انسانی وسائل بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں اہم تر مدرسہ کی خصوصاً سربراہ مدرسہ کا رویہ، رجحان اور اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ کی دلچسپیاں، رجحاناتوں میں اعلان اور شوق بھی ان سرگرمیوں کے منظم کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ بزم ادب کے انعقاد کے لیے اہم ضروریات ہیں:
سب سے پہلے جگہ کا انتظام. ہمارے پاس جگہ ہونی چاہیے جہاں بزم ادب کے انعقاد کروا سکیں، کیونکہ اس کے لیے ہمیں ایک سٹیج کی ضرورت بھی پڑے گی، اور پھر سننے آنے والوں کے لیے ہم لوگوں کو الگ سے چیئرز لگوانی پڑیں گی. کوئی خاص قسم کے مہمان بلائیں ہم لوگوں کو تو اس طرح کی بھی ضرورت پڑے گی. بزم ادب کرانے کے لیے وسیع جگہ کا انتظام کرنا ضروری ہوتا ہے. زیادہ تر اسکولوں میں اس کے لیے ہال ہوتے ہیں، وہاں انتظام کیا جاتا ہے. اگر اسکول کا ہال نہ ہو تو موسم کی مناسبت سے جگہ کا انتخاب کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر موسم سرما ہو تو باہر کھلے میدان میں بھی اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن گرمیوں کے موسم میں جماعت کے کمرے میں انتظام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں کافی طلبہ ہو سکیں. عنوان کا انتخاب. بزم ادب سے قبل اس کے عنوان کا انتخاب کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے اسکول عموماً بزم ادب کا ایک استاد مقرر کرتے ہیں جو طلبہ سے رائے لے کر عنوان تجویز کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس تیاری، کہ ہم نے بچوں کو کیسے تیاری کروانی ہے تاکہ وہاں اسٹیج پر سامنے جا کر اتنے سارے لوگوں کے سامنے جا کر انہیں کسی قسم کی جھجک یا شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. تیاری. بزم ادب کے انعقاد کے لیے طلبہ کو تیاری کرانا بھی ضروری ہوتا ہے. اساتذہ کی بتائی یا لکھ کر دی ہوئی تقریروں سے طلبہ کو کوئی تعمیری فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اساتذہ کی بتائی یا لکھ کر دی ہوئی تقریروں کو رٹ کر سنا دیتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ کو خود تقریریں لکھ کر لانے کے لیے کہا جائے اور پھر اساتذہ کرام ان کی اصلاح کریں، تو اس طرح ان کے لیے بات کو سمجھنے کے مواقع زیادہ ہوں گے. انعامات کا انتظام. بزم ادب کے اختتام پر طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کا انتظام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بزم ادب کے انچارج استاد صاحب سربراہ مدرسہ سے رابطہ کر کے اسکول کے فنڈ سے اس کا انتظام کریں. اب اگر ہم کوئی طلبہ بزم ادب میں اس نے پہلی پوزیشن لی ہے، بہت اچھا کیا اسے، تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اسے اعتماد دیں تاکہ اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو، وہ دوبارہ سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے. مہمان خصوصی کو دعوت دینا. بزم ادب کے انعقاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے انعقاد سے قبل کسی سماجی شخصیت سے رابطہ کر کے اسے بطور مہمان خصوصی مدعو کیا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بزم ادب انچارج استاد صاحب سربراہ مدرسہ سے رہنمائی لیں. بزم ادب کے دن کا انتخاب. بزم ادب سے قبل اس کے انتخابات کے دن کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے عموماً سکولوں میں مہینے کے آخری ہفتے کا دن رکھا جاتا ہے. دن کا انتخاب کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ طلبہ کو پتہ چل سکے کہ بزم ادب کس دن ہے، تاکہ وہ اس کے لیے مناسب تیاری کر سکیں. یہ ہمارا آج کے جو 3 سوال تھے جو ہم لوگوں نے اپنے باب نمبر 8 کے کیے مدرسے کی سرگرمیوں کے تنظیم کے. تو آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی.